اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جب قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو فَادَّارَأْتُمْ پھر تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے فیہا اس کا قتل واللہ اور اللہ تعالی مخرج نکالنے والا تھا ما جو کنتم تھے تم تکتمون چھپا رہے وہی جو پیچھے واقعہ گزرا ہے کہ قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل میں پر قاتل کا پتہ نہ چل رہا تھا فقلنا پھر کہا ہم نے نضربوہ مارو اسے ببعضہا گائے کا کچھ حصہ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالی موتا مردوں کو ویریکم اور وہ دکھاتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو اللہ رب العزت نے جیسا کہ ان کو یہ کہا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے کہ گائے کو ذبح کریں اور اس کا کچھ حصہ مردے کو مارے تو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا کہ اس کو کس نے مارا ہے یہ تو گوشت لگنے سے وہ اٹھ گیا اور اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اسی طرح زندگی کے بعد یعنی یہ زندگی جب گزرے گی اس جہان کی اس دنیا کی پھر موت ہے اور موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے امتحانات دے کر ہمیں اس امتحان کے بارے میں اور اس زندگی کے بارے میں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فہیا پھر وہ ہو گئے کالحجارتی پتھروں کی طرح یہ جب واقعہ پیش آیا تو بجائے اس کے کہ وہ صحیح ہوتے صحیح راہیں اختیار کرتے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر چلتے بلکہ وہ اور زیادہ ہٹ دھرم ہو گئے اور زیادہ وہ باغی ہو گئے جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی امتحان بھیجتا ہے اور جن پر امتحان بھیجا جاتا ہے یا جہاں تک اس امتحان کی اطلاع پہنچتی ہے لوگ اس سے عبرت حاصل نہ کریں تو اللہ رب العزت پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں پھر آگے پتھروں کی قسمیں بتائیں کہ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے لما البتہ ایسے بھی ہیں یتفجر جاری ہو جاتی ہیں منہ اس سے انہار و نہریں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو 12 جگہوں پر مارا تو 12 چشمے نکل آئے وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک پتھروں میں لما البتہ ایسا بھی ہے یشقق پھٹ جاتا ہے فیخرج پھر نکلتا ہے منہ اس سے ماء پانی جیسے اکثر بورنگ یا کنواں کھودا جا رہا ہوتا تو کہتے نیچے پتھر آ گیا ہے اور اگر مشین پتھر کو کاٹ لے تو پھر وہاں سے میٹھا وہ پانی ایسا آتا ہے اس میں سے اور اتنا زیادہ اور میٹھا پانی آتا ہے پتھر میں سے وَإِنَّ اور بے شک منہا پتھروں میں لما البتہ ایسا بھی ہے یہ بھی تو جو گر پڑتا ہے من خشیت اللہ کے ڈر سے بعض اوقات اونچائی سے بندہ دیکھتا ہے کوئی ہوا بھی نہیں ہے نعوذ باللہ زلزلہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن پتھر گر پڑا تو یہ اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں تو پتھروں کی یہ 3 قسمیں ہیں بتائی گئی ہیں کہ پتھر تو پھر بھی پگھل جاتے ہیں لیکن انسانی دل جب سخت ہوتا ہے تو وہ ان سے کہیں زیادہ سخت ہو جاتا ہے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل بے خبر عما ان کاموں سے جو تعملون تم کر رہے ہو بندہ سمجھتا ہے کہ کمرے میں بند ہو کر بستر کے اندر لیٹ کر کسی تہہ خانے میں جا کر کہیں چھپ کر میں یہ کر لوں گی اور پتہ نہیں چلے گا لیکن اللہ ہر پل انسان سے واقف ہے انسان کیا کر رہا ہے افتطمعون کیا پس تم توقع رکھتے ہو لالچ رکھتے ہو ان یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں لکم
تمہارے کہنے سے، وقت اور تحقیق کانت ہی فریقن ایک جماعت منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتی تھی کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل ڈالتے تھے اس کو، من بعد ما عقلوہ جب انہوں نے اس کو سمجھ لیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت کے پہلے اور سب سے بہترین نبیوں کے بعد خوبصورت لوگ، اللہ کے مقبول بندے، جن کے دلوں کو، جن کو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شاگردی کے لیے چنا تھا۔ صحابہ جب کچھ سیکھتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی ہر خاص و عام تک وہ بات پہنچے۔ تو اہل کتاب چونکہ پڑھے ہوئے تھے تو اپنی کتابوں میں دین اسلام کے متعلق بھی خاصا پڑھے ہوئے تھے اور بہت علم رکھتے تھے، تو صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ مان لے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے متعلق یہاں فرمایا کہ تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے پھر اس کو بدل دیتے تھے، جبکہ انہیں سمجھ بھی آ گیا، انہوں نے جان بھی لیا۔ جب یہ اپنی کتابوں کے رد و بدل سے نہیں باز آئے، اس کو بدل ڈالا انہوں نے، اپنی مرضی کی وہاں باتیں لے آئے، تو یہ کیسے اسلام کو مان سکتے ہیں؟ یہ شروع سے اہل کتاب کا مسئلہ رہا ہے۔ جن کی قسمت میں ہوا الحمدللہ وہ ایمان لے آئے، لے آتے رہیں گے، اور باقی جو ڈھیٹ ہیں وہ اپنی کتابوں کے اندر سے ایسی عبارات لے آئیں گے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے سامنے یہ دلیل پیش کر سکیں گے یہ مذہب ٹھیک نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتا ہے بعضهم ان کا بعض الی بعض بعض کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم کیوں تم باتیں کرتے ہو مسلمانوں سے، بما جو فتح اللہ کھول دیا اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ مسلمان جھگڑا لے جائے تمہارا، بھی ان باتوں کو دلیل بنا کر، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ ان میں بھی منافقت تھی نا، مسلمانوں کے سامنے مسلمان، اپنوں کے سامنے انہی جیسے، لیکن بعض لوگ انہیں کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو حرکت ہے نا منافقت والی، یہ قیامت کے دن نا اللہ رب العزت کے سامنے اسی بات کو دلیل بنا کر کہیں گے کہ یہ جانتے تھے پر انہوں نے مانا نہیں، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ تو ہر آن ہر پل انسان کا بول سن رہا ہے، انسان کو دیکھ رہا ہے۔ اولا کیا نہیں یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور واضح کر دیا کہ کس سے چھپنا چاہتے ہو، اللہ تو ہر سامنے نظر آنے والی اور چھپی ہوئی بات سے واقف ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں امیون ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون الکتاب کتاب نہیں جانتے، الا مگر امانی یا آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ الا مگر یظنون خیالات سے کام لیتے۔ یعنی ان میں زیادہ تر تو ایسا طبقہ ہے، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے، نہ خود نہ کسی سے، بس جو خیال آتا ہے وہی ان کا مذہب ہے، اور یہ خیالات سے ہی مسائل بنا بنا کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہ ہے، بتائی جاتی ہے کہ قرب قیامت میں لوگ علم جانتے نہیں ہوں گے، بے علمی اور لا علمی کی وجہ سے لوگوں کو مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فویل پھر ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے،
یکتبون جو لکھتے ہیں کتاب کو بیدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ لے لے بھی اس کے بدلے ثمنا قیمت قلیلا تھوڑی سی، وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ مارے ان لوگوں کو جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ نے اتارا ہے، اور لوگوں سے اس کے بدلے میں قیمت لیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ مارے ایسے لوگوں کو جو اپنے ہاتھ سے لکھ کر بات کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے اور پھر اس پر وہ پیسے لیتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ ویل دوزخ کی ایک وادی ہے جس کا اتنا شدید عذاب ہے کہ اس وادی کو ہی آگ کھا جاتی ہے، اور وہ وادی اللہ کے عذاب سے بھی پناہ مانگتی ہے، اور اس میں پڑھے لکھے بے عمل لوگ جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ وقالو اور کہا انہوں نے لن ہرگز نہیں تمسنا چھوئے گی ہمیں نارو آگ، الا مگر ایامن دن ہے معدودہ گنتی کے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اتخذتم کیا لے لیا تم نے عند اللہ اللہ سے عہدن وعدہ، فلن پھر ہرگز نہیں یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ تعالی عہدہ اپنا وعدہ، ام کیا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ دراصل انسان چھوٹے یا بڑے گناہ اتنی زیادہ ہمت کے ساتھ جب ہی کر سکتا ہے جب اس کا آخرت کے بارے میں عقیدہ کمزور ہو۔ جیسے کہ اہل کتاب کا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ آخرت میں ہمیں سزا نہیں ہوگی، ہاں اگر ہوئی بھی تو تھوڑے سے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے نا کہ یہ کیا اللہ سے وعدہ لے کے آئے ہیں کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی اور ہوئی بھی تو تھوڑے سے دن، اور اللہ پر ایسی غلط باتیں کیوں وہ ڈالتے ہیں؟ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آخرت ضرور آنی ہے، آخرت پر عقیدہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا ہے سورہ بقرہ کے پہلے پیج پر بھی کہ متقی انسان کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ آخرت پر ایمان جو ہے نا وہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اسے ایک دن جانا ہے، اسے اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، تو انسان کی زندگی تبھی بدلتی ہے۔ لیکن من چاہی زندگی جو دل چاہ رہا ہے ویسی زندگی انسان تب گزارتا ہے جب آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ بہت کمزور ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ نہیں آخرت میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی، جیسے آج کل بھی بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی نہیں سزا دے گا۔ تو اللہ رب العزت واقعتاً غفور الرحیم ہے۔ ہماری بچے کے اوپر کتنا احسان ہوتا ہے ہمارا، اس کی پرورش میں، اس کے باوجود ہم اس سے بات کرتے پوچھتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش کر دی، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وجود دیا، اللہ نے اس جسم کو بھیجنے سے پہلے اتنے زیادہ اس کے لیے انتظامات کیے، تو کیا وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ پوچھے کہ انسان کیا کر کے آیا ہے؟ اور وہ ضرور حق رکھتا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے بندوں سے پوچھے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ بلا بلکہ من جو کوئی کسبہ کمائے سیئۃً برائی و احاطت اور گھیر لیا خطیئت بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، فاولئک پس وہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا آگ میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو تو بالکل مٹی میں ملا دیا، فرمایا جو غلطی کر کے آئے گا اس کی پکڑ ہونی ہے،
اور اگر غلطی ایسی، گناہ ایسا کہ اللہ ہی کو نہیں مانتے، گناہ اتنا بڑا کہ آخری نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں، گناہ اتنا بڑا کہ آخرت پر ایمان نہیں، گناہ اتنا بڑا کہ اللہ رب العزت نے جو احکام دیے، جو کتاب ان کو دی تھی، اس کتاب پر ایمان نہیں، اس وقت کے نبی پر ایمان نہیں، تو ایسے لوگ تو پھر عبدالآباد دوزخ میں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی اقوام آئی ہیں، اگر وہ اپنی کتابوں پر صحیح معنوں میں عمل کرتے تھے اور پھر موت تک ان پر قائم دائم رہے، اپنے نبی پر جو وقت کا نبی تھا اس پر ایمان لائے، تو وہ بھی جنتی، وہ بھی کلمہ گو ہیں الحمدللہ۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ جب تشریف لے آئے، آپ نے دعوی اسلام فرما دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ میں آخری نبی علیہ السلام ہوں، تو اس وقت جتنی بھی اہل کتاب تھے اور اب ہیں اور آئندہ ہوں گے، ان کے لیے ان کی کتاب پر ایمان لانا اتنا ضروری نہیں، ان کے نبی پر ایمان لانا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ اہم اور ضروری آخری نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، ایمان لے، تو ہمارا ایمان تو مکمل جب ہی ہوتا ہے کہ جب ہم 1,26,000 یا کم و بیش اللہ جانتے ہیں جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، ان سب پر جب ہم ایمان لائیں گے تو جبھی یہ ہے کہ کامیابی ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ والذین، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجنت، جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا، جنت میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلا کام مذہب اسلام کے اندر ایمان لانا ہے، ایمان مفصل اور مجمل میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان پر، اور پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ ہیں۔ اعمال صالحہ میں بدنی بھی عبادات ہیں، جسم سے بھی کی جانے والی عبادات ہیں، زبان سے کی جانے والی عبادات ہیں، اور مال سے کی جانے والی عبادات ہیں۔ ان کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ تو جو بندہ بھی ایمان لایا اور اعمال صالحہ کر لیے تو وہ ابدی جنتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ پر قائم دائم رہنے والا بنائے۔